گزشتہ چند دنوں سے یہ خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک کی افواج کو غزہ میں قیام امن کے لیے تعینات کرنے کی ایک تجویز زیر غور ہے۔ خبر سن کر تو بظاہر یہ ہے کہ یہ امن مشن لگتا ہے، لیکن اگر ہم ذرا گہرائی میں دیکھیں تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ جب بات غزہ کی آتی ہے تو یہ صرف ایک سرزمین نہیں بلکہ امت مسلمہ کے دل کا وہ گوشہ ہے جہاں ہر گولی، ہر آہ اور ہر آنسو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کسی اسلامی ملک کی فوج وہاں بھیجی جائے تو سوال یہ نہیں کہ فوج جائے یا نہ جائے، بلکہ یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے جائے۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک بیان میں یہ واضح کیا کہ اس معاملے پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے عالمی فورس میں شمولیت کی اصولی آمادگی تو ظاہر کی ہے، مگر یہ فیصلہ فورس کی ذمہ داریوں کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس فورس کا مقصد فلسطینیوں کے تحفظ اور انسانی امداد تک محدود رہے تو یہ ایک نیک قدم ہوگا، مگر اگر کسی غیر مسلم طاقت کے ایجنڈے کے تحت فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا، غیر اسلحہ سے پاک کرنا یا اسرائیلی مفادات کو تحفظ دینا مقصد بن گیا تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈیمیج ثابت ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حالیہ بیانات نے اس خدشے کو مزید تقویت دے دی ہے۔ اس نے نہایت تکبر سے کہا کہ اسرائیل طے کرے گا کس مسلم ممالک کی فوج کو غزہ میں داخل ہونے دیا جائے، اور یہ جملہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کسی امن مشن کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ عالمی فورس کے نام پر فلسطین کو مزاحمت کو دبا دیا جائے۔ ایسے میں پاکستان کو نہایت دانش مندی سے فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری فوج کا اصل کام پاکستان کی سرحدوں کا دفاع ہے، نہ کہ کسی ایسے مشن کا حصہ بننا جس کی قیادت مغربی طاقتیں کریں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نہ کہ کسی ایسے مشن کا حصہ بننا جس کی قیادت مغربی طاقتیں کریں اور جس کا مقصد فلسطینیوں کی آزادی کو محدود کرنا ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کے دل، اگر آج کسی عام پاکستانی سے پوچھا جائے کہ پاکستانی فوج کو غزہ کیوں بھیجنا چاہیے تو وہ یہی کہے گا کہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ لیکن اگر یہ فوج کسی مغربی کمانڈر کے ماتحت کام کرے گی تو اسرائیل یقینی طور پر ایسی سازشیں کرے گا جس سے پاکستانی فوج اور فلسطینی عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں گی۔ اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے بزرگ قائدین اور ہمارے علماء ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں کھڑے رہے ہیں، اور یہ صرف سیاسی یا مذہبی تعلق نہیں ہے بلکہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام نے قدم رکھے، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور بیت المقدس صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے پاکستان کو اس عالمی تجویز پر غور کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیت المقدس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی یا مصلحت پسندی ہمیں تاریخ کے غلط رخ پر کھڑا کر سکتی ہے۔ ہمیں ایسے کسی فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل کے لیے فیسیلیٹیٹر یا سہولت کاری کر رہا ہے، اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری رسپانسبلٹی ہے، لیکن ان کے خلاف کسی عالمی منصوبے کا حصہ بننا ہماری تاریخ، ہماری غیرت اور ہماری ایمان کے خلاف ہوگا۔ پاکستان کو اپنی افواج وہاں صرف اس صورت میں بھیجنی چاہیے جب مقصد واضح ہو، قیادت غیر جانبدار ہو اور نیت صاف ہو، یعنی فلسطینی عوام کے تحفظ اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے، نہ کہ کسی اور طاقت کے مفاد کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔